جس وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس وقت پر ایک بھی شخصیت یا ایک گروہ اس حالت میں نہیں تھا کہ انسانیت کو وہ راہ بتا سکے، انسانیت کو وہ راہ بتا سکے، ایسا کوئی بھی گروہ موجود نہیں تھا۔ اگر آپ یمن کی طرف دیکھیں، یمن میں آپ جانتے ہیں سورہ نمل پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ملک سبا تھی ایک زمانے میں، جبکہ سورج کی پوجا انہوں نے شروع کر دی تھی۔ اس کا مطلب یمن کے اندر سورج کی پوجا کرنے والی ایک قوم بھی تھی۔ اور اسی طریقے سے سورہ سبا پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یمن کے اندر ناشکری پنے کی کیفیت آ چکی تھی، وہاں پر میٹھے میٹھے میوے موجود تھے، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طوفان آیا اور جو میٹھے میٹھے میوے تھے وہ پورے کے پورے سڑ گئے، یعنی تو کڑوے ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں سورہ سبا کے اندر ذکر کیا گیا۔ اور پھر سورہ بروج پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر چند ایسے جابر بادشاہ بھی ایک زمانے میں آئے تھے کہ جو مذہبی لوگوں کو گڑھے بنا بنا کر آگ میں دھکیل دیے تھے۔ سورہ بروج پڑھنے سے پتہ چلتا ہے یہ یمن کی طرف کے واقعات ہیں۔ سورہ فیل پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ابرہہ نامی ایک شخص آیا تھا جو کعبے کو ڈھانے کا جس نے ارادہ کر دیا تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یمن کے لوگوں کی کیفیت کیا تھی اس وقت، یعنی یہ قوم اس لائق نہیں تھی کہ وہ انسانوں کو راستہ بتا سکے یا انسانیت کو راستہ بتا سکے۔ اگر دوسری طرف دیکھیں تو کسرا کے لوگ کیا ہے؟ آگ کی پوجا کرنے والے، تاروں کی پوجا کرنے والے، یعنی دو خداؤں کو ماننے والے۔ تیسری طرف روم کے لوگ ہیں جو بعد میں چل کر 37 کنٹریز میں جو اسپلٹ ہوا، روم 37 کنٹریز، اور یہ لوگ جو ہے تین ملا کر ایک خدا بولنے والے عیسائیت قبول کر لیے تھے، اور ساتھ میں بت پرستی بھی آ گئی تھی۔ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بت بنا لیے تھے، بت گری بھی آ گئی تھی ان کے اندر، بت پرستی بھی آ گئی تھی، اور ساتھ ساتھ میں تین ملا کر ایک خدا کا جو کانسیپٹ ہے اس کو پوری دنیا میں پھیلانے والے وہ رومی تھے۔ یعنی رومی بھی اس قابل نہیں تھے کہ انسان کو صحیح راستے تک پہنچا دے۔ چائنا کے لوگ تھے، وہاں پر کنفیوشینزم اور اسی طریقے سے بدھزم، یعنی خدا کے بارے میں ان کو بہت ہی شک تھا۔ خود خدا کے بارے میں جو قوم شک میں تھی وہ دوسروں کو خدا کا راستہ کیا بتائے، یہ بھی اس قابل نہیں تھے کہ لوگوں کو راستہ بتا سکے۔ اور ایک طرف ہندوستان کی ایک بہت بڑی قوم پائی جاتی تھی جو کبھی تاروں کی پوجا کرنے والی، کبھی درختوں کی پوجا کرنے والی، کبھی پتھروں کی پوجا کرنے والی، اور ساتھ میں طبقاتی کشمکش میں وہ الجھی ہوئی تھی۔ جو خود طبقاتی کشمکش میں الجھے ہو وہ انسانیت کو کیا راستہ بتا سکتی؟ ایسے وقت پر صحیح روایت میں ہے، السیرہ النبویہ الصحیحہ، ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری نے بھی اس کو پیش کیا ہے، ڈاکٹر مہدی رزق اللہ نے بھی اس کو پیش کیا ہے۔ الرحیق المختوم آتھینٹک کتاب کے طور پر دنیا میں مشہور ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ آتھینٹک دو کتابیں آ چکی ہیں بازار میں، اردو میں، انگلش میں، عربی میں موجود ہے۔ ڈاکٹر مہدی رزق اللہ یہ اس سے بھی زیادہ آتھینٹک ہے، اپنی لائبریری میں اپنے گھروں کے اندر یہ کتاب رکھی ہے، اردو میں بھی آ چکی ہے۔ اور ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان اللہ نظر الی، اللہ سبحانہ و تعالی نے دیکھا پورے عالم کی طرف، عربہم وعجمہم، اللہ تعالیٰ نے ان اللہ نظر العالم، اللہ تعالیٰ پورے عالم کو دیکھے، عربہم وعجمہم، اللہ تعالیٰ نے عرب کی طرف بھی دیکھا، وعجمہم، اللہ تعالیٰ نے عجم کی طرف دیکھا، فمقتہم، اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہو گئی، کیونکہ ایک بھی وہاں پر شخصیت یا ایک بھی گروہ اس قابل نہیں تھا جو انسانوں کو اللہ کی راہ بتا سکے، صحیح راستہ بتا سکے۔ تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کا اللہ نے فیصلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔